خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیریسن سیمیول ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے یہ جو پیغام کا سلسلہ شروع کیا خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے کا، میرا ایمان ہے کہ جنہوں نے بھی کلام سنا ضرور ان کی زندگیوں میں اس کلام نے اثر کیا، اور یہ کلام زندہ کلام ہے، یہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ ہم اسے سنیں، اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کریں، رجوع لائیں، ضرور ہماری زندگیوں میں بحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی، اور شیطان کے وہ تمام تر منصوبے ناکام ہو گئے جو ہماری زندگیوں میں وہ بنا کر بیٹھا ہے تاکہ ہمیں خداوند کی پاک محبت سے دور کر سکے۔ آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے۔ شیطان ہمارا دشمن اس لیے کہ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا دشمن ہے، اور جو بھی یسوع المسیح کا پیروکار ہوگا شیطان اس سے دشمنی رکھے گا۔ اگر میں خداوند کی تعلیم پر نہیں چل رہا، اس کی بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چل رہا، تو پھر شیطان میرا دشمن کیوں ہے؟ اگر میں برے کام سے آزمایا گیا ہوں تو شیطان نے تو نہیں مجھے آزما رہا، شیطان تو مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، خدا تو مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، شیطان تو میرے ساتھ ہے، میں تو خدا کے خلاف کھڑا ہوں۔ تو پھر شیطان کو مجھے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو مجھے دکھ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں اس کا ساتھ ہوں، پھر تو وہ میرا رہبر ہے۔ لیکن اگر میں اچھے کاموں کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہوں تو پھر شیطان میرا دشمن ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ اگر ایک شخص برے کاموں میں ملوث ہے اور اگر کہیں وہ برائی میں پھنس جاتا تو وہ کہتا ہے کہ بس جی یہ شیطان کی مرضی نہیں ہے، شیطان تو اس کا دوست ہے، وہ کبھی اس کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن شیطان ہمیشہ اس شخص کو تکلیف میں لانے کی کوشش کرتا ہے جو خداوند کا دوست ہے، جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے، جو خداوند کا بیٹا اور بیٹی ہے، وہ اسے تکلیف میں لاتا ہے۔ تو جو لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن جو برے کاموں کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ کہیں شیطان کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ برائی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا دشمن اس لیے کیونکہ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا دشمن ہے، اور اس نے انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں کتنی جگہوں پر خداوند یسوع مسیح کے خلاف کام کیا۔ جب 40 دن انہوں نے روزے رکھے وہاں بھی وہ سامنے آ گیا اور اپنی تمام تر چیزوں کو بیان کیا کہ بھئی اگر آپ ایسے کریں تو یہ ایسے ہو جائے گا، لیکن خداوند نے اس کی تمام تر جو بھی اس نے ان کے سامنے رکھی تجاویز انہیں رد کیا، اسے ملعون کہا، لعنتی کہا کہ دور ہو میرے سامنے سے۔ آج بھی ہمیں اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تو ہمارا دشمن ہے، تو ہمارا دوست نہیں۔ اور ہم شیطان کے پھندا سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ صرف اس زندہ کلام کے وسیلہ سے۔ بھائی اور بہنوں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کلام ہمیں بچائے گا، باقی اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اس کلام کو پڑھیں، اس کلام کے ساتھ چلیں، یہ کلام ہمیں بچائے گا۔ اور آج ہم اس کلام کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں گے کہ واقعی یہ کلام ہی ہمیں خداوند کی بادشاہی میں لے کے جائے گا، یہ کلام ہی ہمیں خداوند سے ملانے کا راستہ ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسے پڑھیں، اسے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو آج ہم پہلی تلاوت دیکھیں گے زبور 119 اس کی 105ویں آیت کو ذرا دیکھیں گے، پھر میں اس کے بعد 110ویں آیت کو پڑھوں گا۔ پہلے 105ویں آیت کو دیکھیں گے، زبور 105 اس کی 119 اور اس کی 105ویں آیت کو دیکھیں گے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب تک ہم کلام سے دور ہوتے ہیں ہم تاریکی میں ہوتے ہیں، جب تک ہم کلام سے دور ہوتے ہیں ہم تاریکی میں ہوتے ہیں، اور تاریکی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں برائی ایک مقصد ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ نہیں تھے، جب ہم کلام سے دور تھے، جب ہم اس کی پاک مرضی سے دور تھے، تو ہم
ہر ایک نئی صبح ایک نئی سوچ لے کے اٹھتے تھے. جب میں نے خدا کو قبول نہیں کیا تھا تو میں کرسچن تھا، مسیحی تھا، لیکن میں نام نہاد مسیحی تھا. میں چرچ بھی جاتا تھا، خدمت بھی کر رہا تھا، سب کام کرتا تھا، لیکن میرے اندر جو شیطان نے میرے ارد گرد پہرا بچھایا ہوا تھا وہ اپنے منصوبے پورے کرتا تھا میرے ذریعے. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ میں تو یہ غلط ہے، یہ جو میں کرتا ہوں یہ غلط ہے، تو وہ چیزیں میں نے اس کے لیے خداوند کے آگے گڑ گڑایا، رویا اور بہت رویا. پھر میں نے توبہ کی، اپنی زندگی خداوند کو دی اور اس کلام کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جو کہ میں پہلے بھی پڑھتا تھا، میں دعا بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا کہ اپنے اندر سے گناہ کو نکالا، اپنے آپ کو پاک کیا تاکہ کلام مجھے پاک سے پاک تر کرتا چلا جائے. اس کلام کے وسیلہ سے میں نے خدا کو حاصل کیا، کسی اور چیز نے مجھے خدا سے نہیں ملایا، کلام ہی مجھے خدا کے پاس لایا. کلام سے میں نے سیکھا کہ مجھے کتنا خدا کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی لیے کلام کو پڑھنا چاہیے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ ہماری تاریک زندگیوں میں نور اجالا کر دیتا ہے. یہ کلام ہمیں مشکلوں سے نکال دیتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، ہمارے دکھوں کو کم کرتا ہے، ہماری سوچوں میں پازیٹیوٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پلس مائنس کو نکال دیتا ہے، دینا شروع کر دیتے ہیں. بڑھتا ہے جب ہمارے اندر کچھ تو ہم دیتے ہیں، مائنس ہوتا ہے تو ہم مانگتے ہیں. شیطان ہمیں مائنس کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم جب کلام کی طرف آتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی پلس کا سائن بڑھنا شروع ہوتا ہے، کراس بڑھنا شروع ہوتا ہے، پلس کراس، اور یہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے پاس لے جاتا ہے. اور پھر ہم اس کی جو آگے 110ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، گناہگاروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے لیکن میں تیرے قواعد سے گمراہ نہیں ہوا. جب ہم اس کلام کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، جب ہم اس کلام کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں اور اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے لوگ بڑے عجیب نظروں سے ہمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. کچھ تو ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب پاسٹر بن گیا، یہ تو اب خدا کا خادم بن گیا، تو مبشر بن گیا. الگ الگ قسم سے نام دینے شروع، کوئی بشپ کہنے شروع کر دیتا، کوئی کیا کہنا شروع کر دیتا. مطلب آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، لوگ دکھ دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے پھندے ہیں شیطان کے. اس نے اپنے کرندے چھوڑے ہوئے، آپ ہی کے دوست احباب رشتہ دار بھائی بہن سب آپ کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے ارد گرد کے لوگ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں وہ اس کلام کے وجہ سے آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی اس کا طریقہ کار ہے واردات کا، شیطان کا. اور ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ میں ملوث ہیں وہ تانے مارتے ہیں کیونکہ ہم جیسے نہیں ہو گئے. ان کی پارٹیز میں ان کے خیالات کے ساتھ ہم نے ایک منفی نیگیٹیوٹی ان میں دیکھی. ہم نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس طرف آئیں، خدا کی طرف. یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. اور آج ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ گناہ گار ہیں وہی خدا کے پاس آتے ہیں، کیونکہ گناہ گار جب تکلیف میں ہوتا ہے، جب ہرٹ ہوتا ہے، جب اسے مشکل پیش آتی ہے، پھر خدا اسے تھام لیتا ہے. اور ہمارے خداوند میں ایک بڑی بات خوبصورت ہے کہ خداوند ہماری تمام تر برائیوں کو بھلا کر ہمیں گلے لگا لیتے ہیں. اور ہم خدا کے کلام کو اسی طرح سیکھ رہے ہیں کہ گناہ گار جتنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں کہ یہ بندہ کسی بھی طریقے سے اس چیز سے پھر جائے. خوف دلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ سے تعلقات کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ جب خدا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو ارد گرد سے اور بہت سے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چراغ
کو تھامنا چاہتے ہیں، جو اس کلام کو سننا چاہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں، میرے لیے دعا کریں یا میرے ساتھ بیٹھ کر خدا کے کلام کی رفاقت کریں، شراکت کریں، مجھے سکھائیں، تو انکار نہ کریں، بلکہ فوراً خدا کا حکم سمجھتے ہوئے اس گھرانے کو کلام سکھانے نکل جائیں. ارد گرد کی آوازوں کو مت سوچیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. لوگ جو بھی کہیں، خدا جو چاہتے ہیں اس بات کو پورا کریں. اور یہ مت سوچیں کہ میں تھیولوجن نہیں ہوں، میں نے کچھ سیمنری نہیں کی، اگر خدا نے آپ کو دانائی سے بھرا ہے، خدا نے آپ کو عقل سے بھرا ہے، خدا نے آپ کو کلام کی بخشش دی ہے، اس کی تعلیم کی آپ کو قدرت دی ہے، تو آپ ضرور اسے تھوڑا سا جانتے ہیں، تھوڑا سا پھیلائیں. جتنا دیا گیا اتنا ہی آپ کو حساب دینا ہے نا. جس کو بہت دیا گا اس سے بہت حساب ہے، اور جس سے تھوڑا جس کے پاس وہ تھوڑا ہی دے گا. تو جتنی ہماری وقت ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنا خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اتنا لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کلام سے سیر ہوں اور ان کی زندگیوں سے بھی یہ تاریکی کے اندھیرے دور ہوں اور وہ اس شارع پہ چلنا شروع ہو جائیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چراغ ہے، اس کی روشنی سے ہم ٹھوکر نہیں کھاتے. اور جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو گناہگار ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہماری راستے روکتے ہیں. اور ہم اگلے حوالے کو دیکھیں گے. ہم اگلے حوالے کو جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. ہم اعمال کی کتاب دیکھیں گے، اس کا 26واں باب، اس کی 14ویں آیت سے آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام ہمیں 14ویں سے 18ویں آیت تک کیا سکھانے کی کوشش کرتا. جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے ایک آواز سنی جو مجھ سے عبرانی زبان میں کہتی تھی کہ شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے، پینے پر لات مارنا تجھے دشوار ہے. میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، لیکن اٹھ اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان باتوں کا خادم اور گواہ ٹھہراؤں جو تو نے دیکھی ہے، اور جو میں تجھے دکھایا کروں گا. میں تجھے اس امت سے اور غیر قوموں سے بھی بچاتا رہوں گا جن کے پاس میں تجھے اب اس لیے بھیجتا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف راغب ہوں، اور مجھے پر ایمان رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی اور مقدسوں کے درمیان میراث پائیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. ہم خدا کے زندہ کلام کو آج مفصل طریقے سے دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام ہمارے لیے، ہماری راہ کے لیے کتنی خوبصورت چیز ہے، روشن کر دیتا ہمارے راستوں کو، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. اور پھر آج آگے دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اندھیرے میں ہے، جسے بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں، وہ شخص دمشق کی راہ پر ہے. یہ اگربا بادشاہ کے سامنے اپنا بیان دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں دمشق کی راہ میں ہوں، میں اس راہ پر ہوں جو شیطان مجھے لیے جا رہا ہے. میں مسیحوں کو ایذا دینے کے لیے جا رہا ہوں، انہیں پکڑوانے کے لیے جا رہا ہوں، انہیں قتل کروانے کے لیے جا رہا ہوں. اور راستے میں دمشق کی راہ میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہو کہ ہم سب گر گئے جتنے میرے ساتھ تھے. اور مجھے ایک آواز آئی، وہ خدا یسوع مسیح کی آواز تھی. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیوں مجھے تو ایذا دیتا ہے، کیوں دکھ دیتا ہے، کیوں تکلیف دیتا ہے. اور اس کے بعد خداوند نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں اپنی قوم میں، یہودی قوم میں اور غیر قوموں میں جا کر اس کے کلام کی منادی کروں تاکہ شیطانی طریق راستوں سے لوگوں کو خداوند کی میراث کا وارث بنا سکوں. ہم جب توبہ کرتے ہیں، ہمیں جب خدا چنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ قالین بچھے ہوتے ہیں، ریڈ کارپٹس پر ہمارا استقبال ہوتا ہے. نہیں، ہماری زندگی میں اذیتیں شیطان لے آتا ہے، پریشانیاں، دکھ، تکلیف. گناہگار ہم پر مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی یہ لوگ سب ہمیں تنگ کرتے ہیں. مختلف جگہوں سے پریشرز آتے ہیں کہ آپ اس منادی کو روکیں.
اور مختلف جگہوں سے پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کو اپنے گھر نہ آنے دیں. یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں کلیسیوں کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں. غیروں کو تو آپ چھوڑ دیں, غیر تو بات کی بات, پہلے تو آپ اپنوں سے نمٹتے ہیں. اسی لیے پہلے اپنوں کے بارے میں بتایا جا رہا, پھر غیر قوموں سے بھی بچانے کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو اپنے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر غیر قوم جو ہے وہ آپ کے, جب آپ تھوڑا سا اوپر ابھرتے ہیں اور خدا کے کلام میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں, پھر غیر قوموں کو بھی ہوش آتی ہے کہ اس شخص کو دبایا جائے, اس شخص کے خلاف مہم چلائی جائے تاکہ یہ اس کام کو روکے, کیونکہ اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, لوگ چینج ہو رہے ہیں, اور شیطان اس چینج کے خلاف ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو تبدیل کریں. جو کھا پی رہا ہے اس کو منع کریں گے تو وہ آپ کا دشمن ہی ہوگا کہ بھائی اس کے پیسوں سے کھا پی رہا ہو یار. جو برائی میں ہے, جو کسی کی بدعت کر رہا ہے, جو شیطانی کاموں میں ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. شیطان نے ہر فیملی کے اندر پھندے لگائے ہوئے, اور انہی سے وہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کرتا ہے. خدا یسوع مسیح نے بزرگ پالوس رسول کے وسیلہ سے بہت کام کیا. انہوں نے کلام پھیلایا, اور ان کے 13 خط سے 14, کیونکہ عبرانی کا خط تھوڑا سا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے, لیکن جب اس کی تحریر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقدس پالوس رسول کا, لیکن اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی کیونکہ وہ 13 خط ہی ہم سمجھے, 14 لوگ کہتے ہیں, کئی 13 کہتے ہیں, لیکن پھر بھی ان خطوں کے وسیلہ سے کلام پھیلا. اور بزرگ پالوس نے بہت زیادہ اذیت اٹھائی, تکلیف اٹھائی, اور پھر اس کلام کو پھیلانے میں کئی جگہ وہ مصیبتوں میں گھرے رہے, لیکن خداوند نے ان کی حفاظت کی, انہیں بچایا, انہیں مشکلوں سے نکالا اور ان کو سرفراز کیا. آج وہ کہاں ہیں؟ آج خدا کی بادشاہی میں. اسی طرح جب ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھتے ہیں, پاک کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, مشکلیں, پریشانیاں, دکھ اور تکلیف آتی ہیں, لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے, سپورٹ نہیں کرنا کسی چیز کو. اگر میں دعا کرا رہا ہوتا ہوں کسی فیملی میں, اگر کوئی لڑکی ایسے ڈریس میں آتی ہے, میں اسے ٹوک دیتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھانپیں, سر کو ڈھانکیں. کلام بتاتا ہے ہمیں. آج ہم بہت ماڈرن ہوئے ہیں, آج ہم شیطان کے ہر کام کو سر انجام دے رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کو سروں پہ دوپٹہ نہیں دیتے کہ کوئی بات نہیں, ماڈرن دور ہے, خدا ماڈرن ہے. خدا ماڈرن نہیں ہے. کلام یکساں ایک ہے, تبدیل نہیں ہوتا. کلام لا تبدیل ہے, اسے تبدیل کوئی کر نہیں سکتا. اسی لیے جو احکام اس میں ہیں ان کو مانیں, سمجھیں اس کی خوبصورتی کو, مت کریں اس کے ساتھ مذاق. اپنی زندگی کو مت گمراہی کی طرف لے کے جائیں. اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو بتائیں کہ یہ عزت اور تعظیم کی چیز ہے. چرچز میں دوپٹہ لینا یہ عزت اور تعظیم کی بات ہے. آلٹر کے سامنے دوپٹے کی میں جانا, سر ڈھانک کے, عزت والے کپڑے پہننا, یہ سب تعظیم کی. ہمیں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو دینا ہے یہ تعلیم, اور اپنے بیٹوں کو بتانا ہے کہ کس طرح ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, کس طرح ہم اپنے بچوں کو ٹیچ کریں. یہ شیطان نے سارے پھندے بچھائے, کیونکہ وہ کلیسیا میں, وہ مسیحوں میں یہ چیزوں کو لا کر انہیں تباہ کرنا چاہتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ تنگ نظری نہ سمجھیں کہ یہ کون سا, یہ ماڈرن دور ہے. دور ماڈرن نہیں ہے. ہم نے شیطان کو اپنے اندر جگہ دی ہوئی ہے. کلام تو سنتے ہیں لیکن کلام پر عمل نہیں. اور اسی طرح جب پالوس رسول کو چنا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی وہ دن, ان کا ڈیلی کا جو دن تھا وہ گناہ سے شروع ہوتا تھا, وہ مسیحوں کے خلاف پلاننگ سے شروع ہوتا تھا, قتل و غارت اور ایذا رسانی سے شروع ہوتا تھا. اسی طرح آج ہماری زندگی کے بھی دن گناہ سے شروع ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے منصوبے بناتے ہیں, کس کو گرائیں, کس کے ساتھ کیا کریں. ہم اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں, رنگ محفل, مطلب شراب کی محفل اور برے کاموں میں بیٹھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹے موبائل پہ لگاتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے. یہ اس کے پھندے ہیں. وہ روز کی بنیاد پر صبح اٹھ کے کلام نہیں سنتے, سب سے پہلے فیس بک دیکھتے ہیں.
یہ ساری اس کی شیطانیاں مکاریاں ہیں۔ ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں دیکھیں گے، اس کا 8 باب اس کی 43ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ تم میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ شیطان سے ہو اور چاہتے ہو کہ اپنے باپ کی خواہشوں کے موافق کرو۔ وہ تو شروع ہی سے خونی تھا اور سچائی پر قائم نہ رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے بولتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ مگر تم اسی لیے میرا یقین نہیں کرتے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ اگر میں تم سے سچ کہتا ہوں تو تم میری بات کیوں سچ نہیں جانتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کیونکہ خدا سے نہیں ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ بڑے مفصل طریقے سے خدا یسوع مسیح نے، پہلے ہم زبور نویس سے سن رہے ہیں، پھر ہم اعمال کی کتاب میں سن رہے ہیں، اب خدا یسوع مسیح نے بڑے مفصل طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم کس کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس کے کون سے پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں کلام کے؟ کون سی یسوع مسیح کی بات ہمارے اندر سرات کرتی ہے؟ کیا ہم خدا کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا اس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے سارے کام بدعتوں والے کام ہیں۔ لڑائی جھگڑے فساد ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ لڑوانا، صلح نہیں کروانا، ادھر کی بات ادھر لے جانا، بری چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نہ نکالنا، سگریٹ جیسی چیزیں، شراب جیسی چیزیں، بدکاریاں، ہماری نظروں میں بدکاری، ہماری سوچوں میں بدکاری، ہمارے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں۔ ہم جھوٹے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو بھی۔ خدا تو ہمارے بارے میں سب جانتے ہیں۔ خدا تو ہمارے بارے میں سب جانتے ہیں، اسی لیے انہیں تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے ڈینوشنز چرچوں میں دیتے ہیں، ہم جا کے پاسٹرز کو گھروں پہ آتے ہیں، بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ سچا کلام جو خدا کا کلام ہے، ہم جیسے عام لوگ جب اسے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اسے سننا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ان کے مطلب کا کلام نہیں، یہ زندہ کلام ہے، کیونکہ یہ جا کر اثر کرتا ہے اور وہ اثر قبول نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے چھوڑو اس شخص کو، اس کے پاس کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے نام، اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، یہ شخص کیا جانے خدا کے بارے میں۔ لیکن خدا ادنا لوگوں کو اٹھاتا ہے، گناہگاروں کو اٹھاتا ہے، اور خدا اپنے بندوں سے کام لے کر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ دیکھیں آج وہ فقیوں اور فریسیوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آج ہم بھی فقیوں اور فریسیوں کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ان پیرامیٹرز کو فالو نہیں کر رہے۔ وہ پیرامیٹرز جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم ان سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کر رہے، کلام کو نہیں سنتے، کلام کو نہیں پڑھتے۔ اپنی زندگی میں جھوٹ کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے، اور ہم جھوٹ کے ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے بھائیو اور بہنوں، وہ ہمیں ان چیزوں سے پھنسا رہا ہے۔ ہمیں اپنی بری چیزوں پر قابو پانا ہے، ہمیں گالیوں سے، ہمیں بری عادتوں سے، ہمیں بدگوئی سے، ہم بدگوئی سے اور ہر ایک بری چیز سے دور ہوں۔ یہ شیطان کے پھندے ہیں، وہ ہمیں پھنسا رہا ہے، وہ ہمیں پھنسا رہا ہے۔ اسی لیے ہم افسیوں کی کلیسیا کو دیکھیں گے۔ ہم افسیوں میں جب ہم پڑھتے ہیں مقدس پالوس رسول کی معرفت، تو ہمارے بزرگ پالوس رسول یہ بتاتے ہیں، اس کا 6 باب 13 سے 17 آیت میں، اس واسطے صلح خدا کو اٹھا لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب باتوں کی تکمیل کر کے قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور صداقت کا بختر پہن کر اور پاؤں میں صلح کی انجیل کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے علاوہ ایمان کی وہ سپر اٹھا لو جس سے تم
उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सकोगे और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। खुदावंद का शुक्र। ये है, इसको उठा लो, इसको उठा लो, सब कुछ सही हो जाएगा। हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा देंगे। जब ये हमारे अंदर से निकलेगा उसकी तमाम तर कुदरत नाकाम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। वो हमसे कुछ कह नहीं सकता। वो हमें खौफ दिलाता है, लेकिन जब हमारे अंदर कलाम होता है हम मजबूत होते हैं। हम खुदा के साथ जब चल रहे होते हैं वो हमें दिक्कत नहीं पहुंचा सकता, वो हमें नुकसान नहीं दे सकता भाई और बहनों। इसीलिए हमें कलाम को हाथ में पकड़ लेने की जरूरत है और इस कलाम के वसीला से हम कलाम होने की जरूरत है। खौफ ना खाएं, खौफ ना खाएं कि ये क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। थोड़े दिन तक लोग आपसे नाराज होंगे, थोड़े दिन तक इस कलाम की जो आग है वो उनको सताएगी, लेकिन जब एक वक्त आएगा उससे सीखने, उससे समझने और उन्हें उस चेहरे उसमें नजर, वो जो धुंधलापन शैतान ने क्रिएट किया हुआ है वो जब वो हटेगा धुंधलापन, तो उन्हें अपना चेहरा नजर आना शुरू हो जाएगा और फिर वो कलाम के साथ चलना शुरू हो जाएगा। जब आपके हाथ में ये जिंदा कलाम होगा, जब ये मुकद्दस किताब आपके हाथ में होगी, आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आप मजबूत होते चले जाएंगे, आप उसकी कुदरत में ढलते चले जाएंगे और आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। इल्जामात भी लगेंगे, ऐसा ऐसा इल्जाम जो आप पे जवानी में ना लगा होगा, आप पर इस उम्र में आगे लगना शुरू हो जाएगा। लोग आपकी नीयत पे शक करेंगे, क्योंकि ये शैतान है ना, वो आपको गलत प्रमोट करवाएगा, वो गलत तरीके से लोगों को बताएगा कि भाई इस बंदे से बचो यार, ये शख्स अच्छा नहीं है, इसकी नजरें अच्छी नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, ये बहन बेटियों के लिए बहुत सी चीजों में लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपके माजी को खंगालेंगे ऐसे ही, ताकि शैतान उनके जहनों में ये बात डालता है कि ये भले तुम्हारे लिए बड़ा मौजूद है, बोल दो इसके बारे में, इसने क्या कहना। अब ये खुदा के साथ है, बोलेगा भी कुछ नहीं, कुछ बोलेगा तो उसकी सारी मुनादी पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमें सुनना है और उसे इग्नोर करना है और सीधा देखते चलते चले जाना है। खुदावंद हमें बरकत से मालूमाल कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास खुदा का कलाम है, हमने अंजील अपने साथ ले लिए और ये अंजील जब हमारे साथ है तो फिर हमें खौफ नहीं है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदावंद ने चुना, उन्होंने ये काम किया। देखिए कितना बड़ा काम किया। हमें भी खुदावंद ने चुना है, हम सब मसीही खुदावंद के चुनीदा लोग हैं। हम स्पेशली बर्थ होता है हमारा, पैदा होते हैं, हम कोई ऐसे नहीं आ जाते हवा में उड़ के। हमारी रूहें मुकर्रर हैं, वो मसीही खानदानों में पैदा की जाती हैं, पैदा होती हैं। इसीलिए वो मुकर्रर रूहें जब मसीह के साथ होती हैं तो उनके नाम बनाए आलम से लिखे गए किताब हयात में। ये लिखे हुए नाम हैं जो हमारे घरों में पैदा होकर आ रहे हैं। अब जब ये शैतान इन्हें उस नाम किताब से खारिज करने में मुतहरिक हुआ हटा रहा है इनके नाम तेजी तेजी से कि इनको गुनाह की जिंदगी में डालूं, ताकि ये नाम इनकी किताब हयात से यीशु हटाता चले जाए। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते कि ये नाम हट जाए, क्योंकि बनाए आलम से जो नहीं लिखे गए वो शैतान को सजदा करते हैं, लेकिन जो नाम लिखे गए हैं वो खुदा के हैं। इसीलिए जो खुदा का है वो खुदा के साथ खुश रहता है, जो खुदा का है वो उसके कलाम के साथ खुश रहता है, जो खुदा का है वो उसकी पाक मर्जी को पूरा करता है। और हम एक छोटा सा हवाला और देखेंगे और जिंदा कलाम की आज, क्योंकि बड़ी लंबी तफसीर है, बहुत खूबसूरत बातें हैं। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है अपने 4 बाब उसकी 11वीं आयत से 13वीं में। हम इब्रानियों का खत पढ़ रहे हैं, उसकी 4 बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कोई जिद के उस नमूने में आग गिर पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2धारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है
اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے، اور اس کے حضور میں کوئی مخلوق بھی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس سے ہمارا کلام ہے اس کی نگاہ میں سب چیزیں کھلی اور بے نقاب ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ہم کا شکر ہو۔ بھائی اور بہنوں، اس کلام کو ہم دیکھیں، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنے مؤثر طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں، اور کتنے اچھے طریقے سے خدا کے بندوں نے کلام میں ہمیں تحریر کر دیا ہے کہ بند بند اور گودے گودے میں یہ اثر کرتا ہے۔ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کلام کو تھامے رکھو۔ یہ روح کی تلوار ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ جب لگتی ہے تو زخم تو آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو آرام بھی فوراً مل جاتا ہے۔ ہمیں کلام کو سیکھنا ہے، کلام پر چلنا ہے، اور کلام کے حوالے سے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ مت شرمائیں اسے پھیلانے میں۔ آپ نے کچھ سیکھا ہے؟ میں اکثر جب کلام سناتا ہوں تو کچھ بیٹیاں بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ سر وہ جو آپ نے سکھایا تھا ہم نے بھی آگے سکھایا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی تبدیلی آ گئی، کہاں سے؟ تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، کلام سکھاتے ہیں، کلام کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم سیکھتے ہیں۔ تو میں بھی سیکھتا ہوں، جو میں سیکھتا ہوں میں سکھاتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ سیکھتے ہیں آپ سکھائیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اس کی قدرت ظاہر ہو۔ خداوند ہم سب سے ہم کلام ہیں۔ آج جو میں نے حوالے پڑھے وہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ خداوند کا کلام زبور نویس بتا رہا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو تھامتے ہیں تو گناہ گار ہمارے لیے راستے بند کرتے ہیں، پھندے لگاتے ہیں۔ اور جب پالوس رسول کو خداوند نے سلیکٹ کیا تو اس میں بھی یہی ہوا۔ انہوں نے خدمت کی، راستے بڑے دشوار ہوئے، تکلیفوں میں گر گئے، کھاتے پیتے تھے، امیر آدمی تھے، بہت پیسے والے تھے، کاروباری بندے تھے، لیکن جب خدا کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو پھر انہوں نے ہر چیز، لوگ دور ہوتے چلے گئے، لوگ ان کے دشمن بنتے چلے گئے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کے لیے روتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، وہ جب قید میں ہوتے تھے ان کے لیے دعائیں، روزے کیے جاتے تھے۔ یہ سب چیزیں خداوند کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کی کلیسیا میں پھر پالوس رسول کس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے ان تمام تر چیزوں کا استعمال کرنا ہے، روح کی تلوار کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ روح کی تلوار جب ہمارے ساتھ ہوگی تو شیطان کے سارے جتنے بھی اس کے جلتے ہوئے تیر ہیں وہ سب بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لگیں گے ہی نہیں، اثر ہی نہیں کریں گے، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کے کلام کو سیکھنا ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے خدا کی پاک مرضی کو جانیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے جو خدا نے آج ہم سے کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں، دھیان و گیان کریں، اور خدا جی سے آج پورے دن کے لیے اس کی پاک مرضی حاصل کریں۔ اے خدا قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ آج شیطان کے ان تمام عزائم کو اپنے بہنوں اور بھائیوں کے سامنے رکھوں، اور آج کے زندہ کلام سے ہم سیکھیں کہ وہ دشمن جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، خداوند جی ہمیں اس دشمن سے بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہمت عطا فرمائیے کہ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کلام سکھائیں، کلام کے وسیلہ سے ایک دوسرے کے پاس پہنچیں، تاکہ یہ کلام لوگوں کی زندگیوں کو بچائے اور ان کی تاریک زندگیوں میں روشنی لے آئے۔ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ زندگیاں بچیں اور آپ کا جلال ظاہر ہو۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ضرور کلام کو سیکھیں، سنیں، اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بزرگ پالوس کو سلیکٹ کیا، چنا، اور انہوں نے
شیطان کی تاریکی راہوں سے لوگوں کو ہٹایا اور بہت کام کیا. اسی طرح ہمارے لیے بہت کام ہے کیونکہ فصل بہت ہے، مزدور کم ہے. آئیں اس افراتفری کے دور میں جب ہمارے بہن بیٹیاں ماؤں کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے، انہیں کلام سکھائیں اور کلام کے وسیلہ سے انہیں خدا سے